بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس وائس چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک غریب شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، 50,000 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا کتنے کا دے رہے ہو؟ اس نے کہا عالی جا 50,000 کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات درست ہوئی تو ہم 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دیکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا جناب مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر میں گنہگار نہیں ہوں، ہٹو سامنے سے، اور بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا ہٹو جلدی مجھے بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا، واہ واہ، سبحان اللہ، تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی اور ہر کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کی دم خود پر گھمانے کے لگا، تو کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر محفوظ کرنے لگا، تو بقیہ تمام اس پر بیک وقت سوار ہونے پر لڑنے لگے۔ ایسی افراتفری مچی، کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسی دھکم پیل میں بیچارہ گدھا دب کر مر گیا، وہیں اسے مکمل تقدس اور اہتمام کے ساتھ دفنایا گیا۔ فاتح خوانی اور اس کی مغفرت کی دعا ہوئی، یہی گدھا شہید اوتار بھی بنا گیا۔ کئی دنوں تک بادشاہ کی طرف سے لنگر جاری رہا اور کچھ ہی ہفتوں میں وہاں اس کا عالیشان مزار قائم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، سب بھول گئے گدھے کو، لیکن مزار اور صاحب مزار آج بھی وہیں موجود ہے۔